نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله پارہ 28 سورہ مجادلہ رکوع 3 آیت نمبر 22۔ گزشتہ آیتوں میں کفار، مشرکین، یہود نصارہ سے دوستی کرنے والوں پر غضب الہی اور عذاب شدید کا ذکر تھا۔ اب آیت مذکورہ میں صحابہ کرام کی کیفیت و حالت کا بیان ہے اور ایسے مخلصین مؤمنین صالحین کا بیان ہے کہ وہ ان منکرین خدا، منکرین توحید، منکرین رسالت، منکرین بعث بعد الموت سے ایسے پاک لوگ تعلقات نہیں رکھتے، اگرچہ ان کا باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، قریبی عزیز کیوں نہ ہو، وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ أَوْ أَبْنَاؤُهُمْ أَوْ إِخْوَانُهُمْ أَوْ إِخْوَانُهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ۔ سب صحابہ کرام کا تقریباً یہی حال تھا، اور بئی مقام حضرات مفسرین نے بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات نقل کی ہے، جن میں باپ بیٹے، بیٹے بھائی نے، بیٹے نے باپ نے، بھائی نے وغیرہ نے جب کوئی دین اسلام اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کی ہے، گستاخی کی ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سب تعلقات ختم کر دی۔ اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو عین ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کے بغیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان کامل و مکمل نہیں ہو سکتا۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھے، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں نہ سکتا، نہ جب تک کٹ مرو خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ عبداللہ اپنے منافق باپ جو تھا، عبداللہ ابن ابی جو تھا، جو منافقین کا بڑا تھا، اس نے ایک دفعہ اپنے مخلص بیٹے دین اسلام کے ساتھ، جو مخلص تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق تھا، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس منافق باپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخانہ کلمہ بولا، تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ میں اپنے باپ کو قتل کر دوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے والد قحافہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کچھ گستاخانہ کلمہ کہہ دیا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا غصہ آیا
کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو ایک زوردار تمانچہ رسید کیا، جس سے ابو قحافہ گر پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا۔ غزوہ احد میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کے والد جراح کفار کے لشکر میں مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے مقابلے میں سامنے آ گئے، اور سامنا بھی سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح سے ہوا، یعنی باپ کا سامنا بیٹے کے سامنے ہوا۔ تو سیدنا ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ بہت سے حضرات فقہاء کرام نے یہی حکم فساق، فجار اور دین سے عملاً منحرف کا یہ بیان کیا ہے کہ ایسے بدبختوں کے ساتھ دلی محبت اور دلی دوستی کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا، اور نہ کسی مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ ایسے گستاخوں کے ساتھ تعلقات قائم کرے۔ البتہ تجارت ہے، کاروبار میں اشتراک ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، دلی دوستی الگ چیز ہے، اور کاروبار میں، بزنس میں اشتراک جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ عمومی طور پر بھی کسی فاسق فاجر کو دوست بنانا وہ بھی کسی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ برے لوگوں کی صحبت آپ کو برا کرے گا۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں فرمایا کرتے تھے، اللہم لا تجعل لفاجر علی یدن، یا اللہ مجھ پر کسی فاجر کا احسان نہ آنے دے، کیونکہ شریف النفس انسان اپنے محسن کی جو احسان ہے وہ اس سے طبعاً مجبور ہوتا ہے۔ اس لیے فساق، فجار کا احسان قبول کرنا جو ہے یہ دین سے دوری کا سبب ہے۔ بندہ پھر چشم پوشی کرتا ہے۔ دینداروں کو بھی چاہیے کہ فساق فجار کے احسانات اپنے آپ پر نہ لائے۔ بے دین لوگوں کا احسان آپ پر نہ ہو، کیونکہ اہل علم تو شریف لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی کے احسان فراموشی کرتے نہیں، اور طبعاً پھر مجبور ہوتے ہیں مصاحبہ، وہ چشم پوشی کرتے ہیں، تسامح اختیار کرتے ہیں۔ وعلی کل حال مخلصین، مومنین جن سے اللہ راضی ہے تو وہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہیں رکھتے۔ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، تو وہ اللہ کے دشمنوں سے، رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں رکھتے۔ اور اس عمل کی بنیاد پر قرآن کہتا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، یہاں روح کی تفسیر نور سے کی ہے۔ مفسرین ایدہم بروح منہ کی تفسیر نور سے کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے مومن کو ملتا ہے، اور یہ وہی نور ہے جو دل کو سکون ملتا ہے، جس سے دل کو اطمینان کا ذریعہ ہے، جو مسلمان کی، اہل ایمان کی اصل قوت ہے، اصل طاقت ہے۔ اور اس نور کی بدولت، اس نوری ایمانی کے بدولت وہ دنیا میں سرخرو رہتا ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا، قبر کے عذاب سے محفوظ ہوگا، پل صراط پر بڑی تیزی سے گزرے گا، اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ جو انعامات ہے، احسانات ہے، یہ صحابہ کرام کے لیے پہلے ہے، اور میرے اور آپ کے لیے بعد میں، ہم تو شر القرون کے گناہگار لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین
ایسے شخصیات کو، ایسے اہل ایمان کو جو اللہ پر غیرت کرتے ہیں، اللہ پر حمیت اختیار کرتے ہیں، اللہ جنات باغات میں داخل فرمائیں گے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوں گے۔ اور ایک اہم اعلان جو اللہ نے سورت کے آخر میں فرمایا، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ پر غیرت کرنے والے، اللہ کے حکم ماننے والے، اللہ کے احکامات پر چلنے والے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے والے لوگ، یہ حزب اللہ ہے، جو اللہ کے محبت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ سرشار ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، قرآن بار بار کہتے ہیں اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ فرمایا لا تجدو، آپ نہیں پائیں گے، جسے اس لفظ صبر ہوگا، لا تجدو، آپ نہیں پائیں گے، قوماً کسی قوم کو، یؤمنون باللہ، جو یقین رکھتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، یوادون، کہ وہ دوستی کرے، من حاد اللہ، ان سے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی، ورسولہ، اور اللہ کے رسول کی، ولو کان آباءہم، اگرچہ وہ ہو ان کے باپ دادا، او ابناءہم، یا ان کے بیٹے، او اخوانہم، یا ان کے بھائی، او عشیرتہم، یا ان کے کنبہ والے خاندان، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، کتب فی قلوبہم الایمان، کہ نقش کر دیا ہے، کتبہ استادی ترجمہ یہ ہے، کتبہ نقش کر دیا ہے اللہ نے، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الایمان، ایمان، وأیدہم، اور ان کی مدد کی ہے، بروح منہ، ایک روح سے، منہ، اپنی طرف سے، ویدخلہم، اور داخل کریں گا وہ انہیں، جنات، باغات میں، تجری، جو بہتی ہے، من تحتہا، اس کی نیچے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، رضی اللہ عنہم، اللہ راضی ہوگا ان سے، ورضوا عنہ، اور راضی ہوں گے ان سے، اولئک حزب اللہ، یہی گروہ ہے اللہ کا، الا، خبردار، ان حزب اللہ، بے شک اللہ کا گروہ، هم المفلحون، یہی کامیاب ہے، کامران ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔